روح کیا ہے؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال غلط سسٹم میں پوچھ رہے ہیں۔ آج کا انسان ہر چیز کو سائنس کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے، لیکن سائنس کے میتھڈ خود روح جیسی غیر مادی یعنی نان میٹیریل چیز کو سمجھنے کے لیے بنے ہی نہیں۔ سائنس میئر کرتا ہے جو چیز ویزیبل، ٹیسٹیبل، ریپیٹیبل ہو۔ روح ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ سائنس روح کو اسٹڈی نہیں کرتی، وہ صرف کانشیسنس کو اسٹڈی کرتی ہے، یعنی شعور۔ میں کیسا محسوس کرتا ہوں، مجھے اپنی سوچ کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ ایک مشہور فلاسفر ڈیوڈ چیلمرز نے اس پرابلم کو کہا دی ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس۔ مطلب برین کے سگنلز تو سکین ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فیلنگ کہ میں ہوں، اس کا کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ یعنی برین کے سرکٹ سمجھ آ گئے، لیکن اندر کا انسان ابھی بھی مسٹری ہے۔ کچھ سائنٹسٹ جیسے راگر پینروز اور ڈاکٹر ہیمروف کہتے ہیں شعور صرف برین کے کیمیکل سگنلز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوانٹم لیول پہ کام کرتا ہے، جہاں نارمل سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ ان کی تھیری کا نام ہے آرکسٹریٹڈ آبجیکٹیو ریڈکشن۔ لیکن ابھی تک اس تھیری کا کوئی فائنل پروف نہیں ملا۔ یہ صرف یہ دکھاتا ہے کہ سائنس بھی اب مان رہی ہے کہ انسان صرف باڈی نہیں ہے۔ 2019 میں ڈاکٹر سیم پرنیا نے ایک اسٹڈی کی جس کا نام تھا اویئر 2۔ کچھ پیشنٹس جنہیں ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے بعد میں سرجری روم کی ایگزیکٹ باتیں یاد رکھیں جب ان کا برین اور ہارٹ دونوں بند ہو چکے تھے۔ یہ سائنس کے لیے شوق تھا۔ اگر برین آف تھا تو کس نے محسوس کیا، کس نے یاد رکھا؟ اب بھی کوئی کلیئر جواب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ سائنس روح کو سکین نہیں کر سکتی۔ کانشیسنس کا اصل سورس ان نون ہے۔ برین کو سمجھ لیا گیا، لیکن میں کون ہوں اس کا جواب نہیں ملا۔ آئیے روح کو اسلام کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ روح، نفس، عقل اور قلب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ اصل میں یہ 4 مختلف سسٹمز ہیں، ہر ایک کا رول، سورس اور ایفیکٹ الگ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم روح کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم صرف تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ امام رازی اس آیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، روح کوئی جسم یا مٹیریل اینٹیٹی نہیں، یہ اللہ کے حکم کا حصہ ہے جس کا وجود ٹائم اور سپیس کے باہر ہے۔ وہ ڈائریکٹلی اللہ کے امر سے لنکڈ ہے، ناٹ کریٹڈ میٹر۔ قرآن ہر جگہ چیلنج کرتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اسلام میں عقل وہ ٹول ہے جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ابیلٹی دیتا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں عقل سینسز سے ملنے والے ڈیٹا کو یونیورسل ٹروتھس میں کنورٹ کرتی ہے۔ عقل وہیں تک کام کرتی ہے جہاں تک قلب اور روح ایکسس الاؤ کرتی ہے۔ عقل اکیلی حق تک نہیں پہنچ سکتی، اسے سپورٹ چاہیے فرام انسائڈ۔ تیسری چیز قلب۔ قرآن کلیئرلی سورہ الاعراف میں کہتا ہے ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس بارے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ قلب وہ جگہ ہے جہاں روح کا نور ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اگر قلب صاف ہو تو حق سمجھ آتا ہے، اگر نہیں تو عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ قلب انسان کا اسپرچول لینس ہے، اگر لینس گندا ہو تو نور نظر نہیں آتا۔ قرآن نفس کے 3 سٹیجز بتاتا ہے۔ نفس الامارہ، ہر وقت برائی کا حکم دینے والی فطرت، گلٹ اور ملامت کی فطرت۔ نفس المطمئنہ، انر پیس والی سٹیٹ۔ ابن قیم کہتے ہیں روح اور نفس الگ چیزیں ہیں، روح اللہ سے لنکڈ ہے اور نفس دنیا سے۔ تزکیہ کا کام ہے نفس کو ریفائن کرنا تاکہ وہ روح کے مقام تک اٹھ جائے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں اسلام ورسز ویسٹرن ماڈل کی، ویسٹ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تمہاری اصل ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری روح تمہارا اصل ہے۔ دماغ تو صرف ایک ٹول ہے، اسی وجہ سے سائنس سول کو سمجھ نہیں سکتی، وہ دماغ تک رک جاتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے تم انسان ہو ہی نہیں جب تک تمہاری روح ایکٹیو نہ ہو۔ اگر ہم اینشینٹ سویلائزیشنز کی بات کریں تو سب تہذیبوں نے روح کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پرانے مصری لوگ کہتے تھے روح 3 حصوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، کا زندگی کی انرجی،
دوسرا با انسان کی شخصیت اور تیسرا اخ امورٹل پارٹ جو صرف اچھی زندگی کے بعد زندہ رہتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ممیفیکیشن کا پروسیس اچھے سے نہ کیا جائے تو روح ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہے۔ ہندوازم کا ماننا ہے کہ ہر شخص کے اندر آتما ہوتی ہے اور یہ آتما اصل میں خود خدا کا حصہ ہے۔ تم پھر سے پیدا ہوتے ہو، ری برتھ بار بار۔ کارما ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم اگلے جنم میں کیا بنو گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو بہتر جنم ہوگا اور اگر برے اعمال ہوں گے تو تمہارا اگلا جنم برا ہوگا۔ بدھزم کا ماننا ہے کہ روح ہوتی ہی نہیں، تم ایک پروسیس ہو، جذبات اور سوچ کا فلو۔ جو تم ہو وہ بس بدلنے والی چیز ہے۔ ری برتھ ہوتی ہے لیکن بنا کسی روح کے، صرف کارمک انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ پلاٹو کہتا تھا روح 3 پارٹس میں ہوتی ہے: عقل، جذبہ، ہوس۔ اچھا انسان وہ ہے جہاں عقل کنٹرول میں ہو۔ روح امورٹل ہے، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، جبکہ ایرسٹوٹل اس سے ڈس ایگری کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا روح صرف باڈی کا سسٹم ہے، باڈی گئی تو روح بھی گئی۔ ہر کلچر نے روح کا آئیڈیا بنایا، کسی نے اسے باڈی کا پارٹ سمجھا، کسی نے اسے خدا کا حصہ سمجھا اور کسی نے کہا روح ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہم فلسفے کے ذریعے روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں ایک مثال دی۔ سوچو ایک شخص ہوا میں پیدا ہوتا ہے بنا کسی ٹچ یا سینسز کے، پھر بھی اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ اس نے کہا روح جسم سے الگ ہے، یہ سیلف اویئرنیس کا سورس ہے۔ جسم نہ بھی ہو، میں کا ہونا برقرار رہتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ عقل یوزفل ہے لیکن روح کو سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ان کا فوکس تھا کہ روح کا علم تزکیہ سے آتا ہے، نفس کو صاف کرو تبھی حق سمجھ آتا ہے۔ روح کا نور تب ریفلیکٹ ہوتا ہے جب اندر سے صفائی ہو۔ روح کے متعلق بہت سے غلط عقائد اور مشہور غلط فہمیاں ہیں، جیسے کہ ایک امریکن ڈاکٹر نے 1907 میں کلیم کیا کہ انسان کی موت کے وقت وزن 21 گرام کم ہوتا ہے۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ صرف 6 لوگوں پر کیا گیا، ڈیٹا انریلائبل تھا، کسی سائنٹیفک انسٹیٹیوشن نے اسے ویلڈ نہیں مانا۔ آج بھی لوگ اسے سائنٹیفک پروف سمجھ کر وائرل کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ ریجیکٹڈ ایکسپیریمنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ روح 40 دن تک گھر کے آس پاس رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ پاکستان اور انڈیا میں مشہور ہے لیکن قرآن میں یہ کانسیپٹ نہیں، صحیح حدیث میں بھی نہیں، یہ صرف لوگوں کا اپنا روایتی عقیدہ ہے۔ اگر ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ روح کا سفر وفات کے فوراً بعد برزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیسری غلط فہمی ہے روحانی سول میٹس۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روحیں پہلے عرش کے نیچے مل چکی تھیں، اس لیے کچھ لوگ ملتے ہی فیملیئر لگتے ہیں۔ یہ عقیدہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پر بیسڈ ہے جس میں ہے کہ روحیں جماعتیں ہوتی ہیں، جو روحیں آپس میں میل کھاتی ہیں وہ دنیا میں بھی قریب ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب رومانٹک سول میٹس نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آپس میں نیچرلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، نہ کہ ایک پری ریٹن پیئرنگ۔ سو یس، لوگوں کا ملنا اللہ کے علم میں ہوتا ہے لیکن سول میٹ جیسے لفظ اور ویسٹرن لو سٹوری کانسیپٹ اسلامک ووکیبلری میں نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ روح کا تصور صرف ایموشنل یا روایتی بات نہیں بلکہ ایک سیریس اور سمجھنے والی چیز ہے۔ ہم نے سائنس، فلسفہ اور دین کے مختلف پہلو دیکھے تاکہ روح کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا سکے۔ اب بات یہ نہیں کہ اور کیا جاننا ہے، بات یہ ہے کہ سمجھ کا اپنی زندگی میں کیا اثر ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اس سمجھ کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوگا۔